بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 5واں ہجری سال، اس کے 3 حصے ہیں: احزاب، قریظہ، زینب۔ پہلا حصہ احزاب۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، یہ بہت مشہور غزوہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیات بھی اتری ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اس کی وجوہات کیا بنی۔ عرب میں موجود یہود سے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے قریش مکہ اور دیگر عرب و یہود قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حملہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح ان کا تقریباً 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا کام سونپا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے خیرخواہ لوگوں سے مشورہ کریں اور مناسب رائے پر عمل کریں، جیسے اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی سے مشورہ کیا۔ اپنی رائے پر مت اڑے رہیں۔ تعداد کام نہیں آتی بلکہ اللہ کی مدد کام آتی ہے۔ جیسے کفار اتنی بڑی تعداد میں آئے لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر اپنی نگاہ دنیاوی اسباب کے بجائے اللہ ہی پر رکھیں۔ غزوہ بنی قریظہ۔ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک یہودی قبیلہ تھا۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا۔ غزوہ خندق سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ کیونکہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خیانت کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ سمیت بنو قریظہ کا گھیراؤ کیا۔ تقریباً 25 دن محاصرے کے بعد بنو قریظہ کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیونکہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کیا۔ حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، اس لیے کہ بنو قریظہ نے نہ صرف نازک وقت میں جبکہ چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، ان سے معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غداری کی اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اندر ہی اندر سے کوشش کرنے لگے۔ خیانت اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بعض وقت مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو یقیناً یہ آگے چل کے مزید نقصان پہنچا سکتے تھے۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا اور ایسے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل فرمائیں اور بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ وہ وراثت میں حصے دار ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروایا، جن کو زید نے طلاق دی تھی۔ منافقین نے اس نکاح کو بنیاد بنا کر رسول اللہ کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر انہیں ذلیل کر دیا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غلط رسم کو ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹے جیسا سمجھا جاتا اور اس کی بیوی کو اپنی بہو سمجھا جاتا، تو اسلام نے آ کر اس کی جڑ کاٹ دی۔ اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے پروپیگنڈوں کا مثبت طریقے سے جواب دیں، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ قرآن، اس میں 5 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورہ مجادلہ۔ سورہ احزاب کو خاص طور پر سمجھ کر پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ اس دور میں منافقین کس طرح سے اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور کس طرح اللہ نے ان کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی تربیت فرمائی۔ 6واں ہجری سال، مدنی زندگی۔ بایاں ہاتھ۔ بایاں ہاتھ کی یہ چھوٹی چنگلی دیکھیے، 6 نمبر، بنی مستلق و واقعہ افک، صلح حدیبیہ، خطوط۔ 6واں ہجری سال، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ
غزوہ بنی مستلق اور واقعہ افک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ بنو مستلق نامی قبیلے کا سردار عرب کے کچھ قبائل کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد دشمن سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ مریسہ نامی ایک جگہ پانی کے چشمے کے پاس دشمن سے مقابلہ ہوا اور فتح یاب ہوئے۔ قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 قیدی گھرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا، اس سے خود ان کے قبیلے کو کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کا نبی سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے گئیں، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں وہ پیچھے رہ گئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنی سواری پر موجود ہیں اور وہ لوگ نکل پڑے۔ حضرت صفوان قافلے کا بچا ہوا سامان لانے کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس واقعے پر منافقوں نے حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے سورہ نور کی تقریباً 10 آیات نازل فرمائیں اور حضرت عائشہ کو پاک قرار دیا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، چاہے وہ قیدی ہی کیوں نہ ہو۔ ہرگز کسی پر تہمت یعنی جھوٹا الزام مت لگائیے۔ آزمائش و مصیبت آئے تو صبر کیجیے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ دوسرا حصہ صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کا رخ کیا۔ کفار کو جب خبر ملی تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر قیام کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس پیغام دے کر بھجوایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی۔ صلح نامے کی کچھ شرطیں یہ ہیں: مسلمان اس سال نہیں آئندہ سال عمرہ کریں گے، اگلے 10 سالوں تک دونوں فریق جنگ بند رکھیں گے، ہر کسی کو اختیار ہوگا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو یا قریش کے عہد میں۔ قریش کا کوئی شخص اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور اس معاہدے کو فتح مبین یعنی کھلی کامیابی قرار دیا۔ قریش کا صلح کرنا گویا اسلام کی قوت کے اعتراف کرنا تھا، کیونکہ ایسے ہی شخص سے صلح کی جاتی ہے جس کو ہم اپنا برابر کا سمجھتے ہیں۔ صلح کے بعد اسلام کو بغیر رکاوٹ کے پھیلنے کا موقع ملا۔ جہاں سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 تھی، وہیں فتح مکہ سن 8 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی کامیابیوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لینا ہی آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدہ کیا، دیکھنے میں تو وہ بظاہر اپنی شکست معلوم ہو رہا تھا، لیکن آگے چل کر اس کے بہت زبردست فوائد مرتب ہوئے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا۔ تیسرا حصہ خطوط کے ذریعے دین کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے صلح کے بعد ان کی طرف سے محفوظ ہو گئے تو 8 بادشاہوں اور عمراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قیصر روم، شاہ فارس خسرو پرویز، شاہ حبش نجاشی، شاہ مصر مقوقہ، شاہ عمان کو اور بحرین، یمامہ اور دمشق کے حکام کو، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا۔ خطوط پر مہر لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پر نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آخری رسول ہیں۔ اپنی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کے حاکموں تک دعوت پہنچا دی۔ جیسے بھی ممکن ہو دین کا پیغام پہنچائیے، چاہے خط و کتابت کے ذریعے یا ای میل وغیرہ کے ذریعے۔ قرآن تقریباً 3 صورتیں نازل ہوئیں: سورہ نور، سورہ فتح، سورہ منافقون۔ ان صورتوں کو پڑھیے اور سمجھیے کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کون کون سی سازشیں مدینہ میں منافقین رچ رہے تھے، اور اسی دوران سورہ منافقون اور سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کی سازشوں کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ حدیبیہ کے حالات کو تفصیل سے پڑھیے اور پھر سورہ فتح کو پڑھیے تاکہ اس صلح کا فتح مبین ہونا سمجھ میں آئے۔
آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جن کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی و آخرت سنوار سکتے ہیں۔